میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، دنیا کتنی پریشان ہے کہ چین سے رہنے والے کو بھی چین سے نہیں رہنے دیتی۔ توجہ فرمائیے گا، یہ دنیا اتنی مضطرب ہے، اضطرابی کیفیت میں مبتلا ہے کہ جو لوگ سکون و چین سے زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا انہیں بھی چین سے زندگی گزارنے نہیں دیتی۔ کیا قصور تھا ان بے گناہ لوگوں کا کہ جو اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے، کسب معاش کے لیے اپنے گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے اسکول میں حصول تعلیم کے لیے گئے ہوئے تھے، انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ ہم جو آج گھر سے نکل رہے ہیں تو ہم زندہ واپس نہیں جائیں گے بلکہ ہمارا جنازہ واپس جائے گا۔ کل کی تاریخ آپ کے پیش نظر ہے، پارا چنار میں جو اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ ظلم ہوا، اور عزائے فاطمی کا انعقاد کر کے ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق ظالموں سے نہیں ہے، مظلوموں سے ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، کل کی تاریخ آپ کے پیش نظر ہے، اور علی کا چاہنے والا فقط وہ نہیں ہوتا کہ جو اکیلے اپنی زندگی آرام سے گزارے۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ فاطمی کسے کہتے ہیں؟ حضرت صدیقہ طاہرہ کا چاہنے والا اسے کہتے ہیں کہ جو خود بھی چین و سکون سے رہے اور دوسروں کو بھی بے چینی سے نکال کر در حسین پہ لا کر سکون فراہم کر دے۔ تو کل آپ نے دیکھا کہ اہل بیت کے چاہنے والوں پر، اہل بیت کے شیعوں پر ظلم، استبداد، بربریت، ستم ڈھایا گیا۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کل کی تاریخ میں بھی دو گروہ ہمارے سامنے آیا۔ ایک وہ گروہ تھا جو قتل ہوا، ایک وہ گروہ تھا کہ جو قتل کر رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہو جائیے، دو گروہ کل ہمارے سامنے تھا۔ آج کی مجلس سے ہمیں جواب دینا ہے کہ ہم فاطمہ کے ماننے والے ہیں، اور دنیا کا کوئی بھی انسان ہو اگر وہ صدیقہ طاہرہ کے قاتلوں کو سمجھ جائے تو دہشت گردوں کو سمجھنے کی زیادہ دقت نہیں ہوگی۔ کل دو گروہ ہمارے سامنے آیا، ایک وہ کہ جو قتل ہوا، ایک وہ کہ جو قتل کر رہا تھا۔ قتل کرنے والا بے چین تھا، ویڈیو آپ نے دیکھی ہے۔ جو قتل کر رہا تھا، قاتلوں کی فہرست آپ نے دیکھی۔ جو قتل کر رہا تھا وہ چھپ کے وار کر رہا تھا۔ جو قتل ہو رہا تھا وہاں بے چینی نہیں، سکون تھا۔ دونوں گروہوں کو میں میڈیا سے کہوں گا سامنے لے کر آؤ۔ توجہ فرمائیے گا، ان قاتلوں کا تعلق کہاں جاتا ہے، مظلوموں کی رشتہ داری کہاں تک پہنچتی ہے۔ میں میڈیا سے کہوں گا، اپیل کروں گا کہ دونوں گروہوں کو سامنے لے کر آؤ اور دونوں سے کہو اپنا اپنا کلمہ سنائیں۔ نہیں، توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، میں چاہ رہا ہوں سبھی شریک سفر ہو جائیں۔ میڈیا کا زمانہ ہے، دونوں گروہوں کو سامنے لایا جائے۔ ایک گروہ جو قتل ہو رہا تھا، ایک گروہ جو قتل کر رہا تھا، دونوں کو سامنے لایا جائے اور دونوں سے کہا جائے اپنا اپنا کلمہ سناؤ۔ اس کے بعد یہ کھوجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ در زہرا جلانے والا کون تھا۔ ایک صلوات تو پڑھے محمد والے محمد علیہ السلام پر۔ اللہم یا اللہم صلی۔ توجہ فرمائیے گا، رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فاطمۃ ہی نور عینی وثمرۃ فؤادی۔ بڑے ادب سے بیٹھیے گا، بڑے احترام سے بیٹھیے گا۔ یہ بزم فاطمہ ہے۔ اس بزم کی جلالت کو دیکھنا ہے تو چلیں علی کی بارگاہ میں پوچھے، یا علی فاطمہ کون ہے؟ علی کون ہے؟ فضائل کا شہنشاہ علی، عظمتوں کا بادشاہ علی، رفتیں جہاں بلندی پا جائیں علی کا قدم ہے وہاں۔ وہ علی کہ جسے اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا۔ علی کو کسی فضیلت کی طلب نہیں ہے، علی کو کسی فضائل کی تلاش نہیں ہے۔ وہ اور ہیں، یا میں یوں کہوں کہ بعض لوگ دنیا میں وہ ہیں کہ جو فضیلتوں کی تلاش میں رہتے ہیں،
لقب کی تلاش میں رہتے ہیں، عہدے کی تلاش میں رہتے ہیں، منصب کی تلاش میں رہتے ہیں۔ دنیا والوں میں اور ابو طالب کے لال میں، یا جملہ بدل کر کہوں دنیا والوں میں اور فاطمہ کے شوہر میں یہی فرق ہے، دنیا والوں کی عزت عہدے سے ہوتی ہے، دنیا والوں کی عزت منصب سے ہوتی ہے۔ بچہ ہے تو وہ عزت نہیں ہے، جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا عہدے ملتے گئے، منصب ملتا گیا، لقب میں اضافہ ہوتا گیا۔ آپ لیٹر پیڈ میں بھی دیکھتے رہیے ڈگری بڑھتی گئی۔ تو دنیا وہ ہے کہ جس کی عزت اس کے عہدے سے ہوتی ہے، لیکن فاطمہ کا شوہر وہ ہے کہ اسے عہدے کی ضرورت نہیں ہے، عہدے کو علی کی تلاش ہے، کعبے کی ضرورت علی کو نہیں ہے، لیکن اگر کعبہ عزت چاہتا ہے تو اسے 13 رجب کا انتظار کرنا پڑے گا۔ مل گیا حضرات؟ یا علی اللہم صلی علی۔ توجہ فرمائیں گے، علی کو کسی فضیلت کی تلاش نہیں ہے، علی تو جدھر جدھر جائیں گے ادھر ادھر فضیلتیں علی کا طواف کریں گی، علی جہاں ہیں وہی فضیلت ہے۔ تو یہ تمہید میں آپ کو یہاں تک لے کر آیا، کس لیے لے کر آیا؟ تاکہ آپ سمجھیں کہ عظمت سیدہ کیا ہے، عظمت فاطمہ کیا ہے۔ علی وہ کہ جنہیں کسی فضیلت کی تلاش نہیں ہے، مولا وہ کہ جنہیں کسی فضائل کی خواہش نہیں ہے۔ اللہ نے سب کچھ علی کو دے دیا، اللہ نے مولا کو سب کچھ دے دیا، جہاں آئے وہی کعبہ بن گیا، جو پہلی بار زبان پہ آیا وہی قرآن بن گیا، جسے پہلی بار دیکھا وہی رسول ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ علی ہے۔ کون علی؟ دنیا والے جب علی کے فضائل ہم سے سنتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں کہ یہ فاطمہ کے شوہر کے یہ فضائل بیان کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بڑے زیادہ فضائل بیان ہو گئے۔ میں کہتا ہوں کہ فاطمہ کے شوہر کی اگر تمہیں فضیلت دیکھنا ہے تو جاؤ مشیت سے پوچھو، رسالت سے پوچھو، نبوت سے پوچھو کہ اللہ کے نبی نے علی کو کیا کہا ہے۔ تو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کائنات میں 3 ذات سب سے بڑی ہے، اللہ اکبر، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فضل۔ پورا کلمہ پڑھا کیجئے، اس لیے کہ آج کل ادھوری اذان دینے والوں کا قبیلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ توجہ فرمائے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں، ہمارا تعلق اس گھرانے سے ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اگر شکریہ ادا کرتے کرتے مر بھی جائیں تو اللہ کا احسان زیادہ ہے، ہماری زندگی میں شکریہ کم ہے۔ اتنی فضیلتوں کا بادشاہ علی کہ جس کے پاس فضائل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ سے ایک دن مولا کائنات کی ملاقات ہوئی۔ جیسے ہی ہم کلام ہوئے پیغمبر اپنے بھائی، اپنے جانشین، اپنے خلیفہ، اپنے وصی علی ابن ابی طالب سے، تو کیا کہا؟ یا علی، آپ کو 3 فضیلتیں ایسی ملی ہیں کہ وہ فضیلت کائنات میں کسی کو بھی نہیں ملی ہے۔ یا علی 3 فضائل آپ کو ایسے ملے ہیں کہ کائنات میں یہ فضیلت، یہ فضائل، یہ رفعت، یہ بلندی، یہ معراج، یہ کعبہ، یہ قوسین کسی کو بھی نہیں، حتیٰ کہ مجھ محمد کو بھی فضیلت وہ نہیں ملی ہے۔ یا اللہ، آپ نے کہا نا یا اللہ، جیسے پیغمبر نے کہا تو کائنات کا ذرہ ذرہ کہہ رہا ہوگا یا اللہ، اس لیے کہ محمد کی زبان تو سبھی سمجھتے ہیں، پیغمبر کی زبان تو سبھی سمجھتے ہیں۔ اب پوری دنیا اپنی سماعتوں کے تاج محل کے دروازے کو کھول کر کہ پیغمبر بیان کیا کریں گے، اب نبی کہہ رہے ہیں یا علی 3 ایسی فضیلتیں آپ کو ایسی ملی ہیں کہ مجھ محمد کو بھی وہ فضیلت نہیں ملی۔ علی نے کہا یا رسول اللہ وہ 3 فضائل کیا ہیں، ذرا مجھے بھی تو بتائیں۔ تو پیغمبر نے کیا بیان کیا، انشاءاللہ ولایت کے سمندر میں ڈوب کر جملہ سنیں گے۔ پیغمبر نے کہا یا علی وہ 3 فضیلتیں ایسی ہیں کہ اس میں میں بھی آپ کا شریک نہیں۔ علی نے مسکراتے ہوئے کہا یا نبی اللہ وہ فضائل تو بیان کریں۔ پیغمبر نے کہا یا علی جیسا سسر آپ کو مجھ جیسا ملا ویسا مجھے بھی نہیں ملا، جیسی زوجہ فاطمہ آپ کو ملی مجھے بھی نہیں ملی، جیسے حسنین بیٹے آپ کو ملے مجھے بھی نصیب نہ ہو سکے۔